السلام علیکم پیارے ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہزار داستان داستان الف لیلا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر ایک روز تنہائی میں قمرالزماں سے شہزادی بدرورہ حال بیان کیا اور اس کی انگوٹھی کی تفصیلات بتائی۔ قمرالزماں کی شدت جذبات مہربان سے لپٹ گیا اور شہزادی کی خیریت معلوم کی۔ اس نے بتایا کہ وہ آج کل دیوانگی کی حالت میں ہے اور ہر وقت تمہارے لیے بے قرار رہتی ہے۔ اس کے لیے والد شاہ چین کے اعلان کر دیا ہے جو کوئی شہزادی کا علاج کرے گا اسی کے ساتھ شہزادی کی شادی کرا دوں گا اور اپنا وارث سلطنت بنا دوں گا۔ قمرالزماں اپنی محبوبہ کی خبر معلوم کر کے بے حد مسرور ہوا۔ اس کی ہر وقت کی پسماندگی جاتی رہی، زندگی کے لیے نئے ولولے پیدا ہو گئے۔ شاہزمان اصل حالات سن کر بے حد خوش تھا کہ اس سفر کی آمد نے لڑکے کی کایا پلٹ دی، چنانچہ وہ مہربان کا پہلے سے زیادہ خیال کرنے لگا۔ ایک روز مہربان نے قمرالزماں سے کہا کہ چین چلنے کی فکر کیجیے ورنہ بدرورہ زندہ نہیں ملے گی۔ شہزادہ سن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے خود ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا ہے، لیکن ڈرتا ہوں کہ والد اجازت نہیں دیں گے۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا کروں؟ مہربان نے کہا کہ آپ یہاں سے سیر و شکار کے بہانے نکل چلیے، ہمراہیوں کو راستے میں چھوڑ دیں گے اور ہم دونوں چین روانہ ہو جائیں گے۔ راہ میں کچھ ایسے نشانات پیدا کریں گے کہ تلاش کرنے والے سمجھیں گے کہ ہم کسی درندے کا شکار ہو گئے ہیں۔ قمرالزماں نے اس تجویز کو پسند کیا اور والد سے شکار کی اجازت لے کر شہر سے روانہ ہو گیا۔ جنگل میں پہلے سے ہی چند گھوڑوں کا انتظام کر لیا گیا تھا، چنانچہ موقع پا کر شہزادہ اور مہربان ملازمین سے الگ ہو کر چین کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک فاصل گھوڑے کو ذبح کر کے اپنے چند کپڑے اس کے خون میں تربتر کر کے ڈال دیے اور گھوڑے کو دور ایک جگہ چھپا دیا تھا تاکہ تعاقب کرنے والے مایوس ہو کر لوٹ جائیں۔ یہ دونوں منزل بہ منزل تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ پر لگا کر اڑ جائیں۔ غرض طویل اور تھکا دینے والا سفر ختم ہوا اور قمرالزماں مہربان کے ساتھ چین پہنچ گیا۔ قمرالزماں بے تاب تھا کہ اپنی محبوبہ تک جا پہنچوں، لیکن مرزبان نے سمجھایا کہ ہم کو کام قاعدے سے کرنا چاہیے تاکہ کوئی الجھن پیدا نہ ہو۔ پہلے بدر کو اطلاع دیتا ہوں کہ شہزادہ آ گیا، پھر آپ طبیب بن کر اس کا علاج کرنے جائیے، وہ تندرست ہو جائے گی اور بادشاہ حسب وعدہ سے اس کا عقد کر دے گا، اس طرح مقصود حاصل ہو جائے گا۔ قمرالزماں نے کہا بہتر ہے، جس طرح تم کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ قمرالزماں کو ایک آرام دہ سرائے میں ٹھہرا کر مہربان اپنے گھر گیا اور ماں سے کہا کہ آپ بہن سے جا کر کہہ دیجیے کہ میں آپ کے شہزادے کو لے آیا ہوں اور خدا کا شکر ہے کہ اپنی بہن سے سرخرو ہوا۔ کل اس کو خوبصورت حکیم بھیجوں گا، تم تندرست ہو جانا۔ بطور نشان وہ تمہارے پاس انگوٹھی بھیجے گا، دریچے سے اس کو دیکھ کر مزید اطمینان کر لینا چاہیے، پھر خدا چاہے بادشاہ حسب منشا نکاح کر دے گا۔ دایا نے یہ خوشخبری بدر کو دی، وہ نہایت خوش ہوئی اور اسی وقت سربسجود ہو کر خداوند کریم کا شکریہ ادا کیا۔ دوسرے روز حسب تجویز قمرالزماں طبیب بن کر شاہی محل میں پہنچا اور اطلاع کرائی کہ میں شہزادی کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ افسر محلات نے اس کی نوعمری اور خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھایا کہ صاحبزادے کیوں اپنی زندگی سے بیزار ہو رہے ہو، بہت سے بڑے بڑے طبیب آئے اور اسی حسرت میں قتل کیے گئے، مجھے تمہارے حسن و جوانی پر رحم آیا ہے، خدا کے لیے واپس جاؤ اور اس خیال خام کو چھوڑ دو۔ لیکن شہزادہ بضد رہا۔
मजबूर होकर अफसर मुतल्लका ने वजीर आजम और शाह चीन को इत्तला दी कि नौउम्र हकीम आया है और शहजादी का इलाज करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुलाओ। खमरुज़्ज़मा को बादशाह के सामने पेश किया गया। शाह चीन ने कहा कि तुमने कुल शराइत इलाज मालूम कर ली हैं। शहजादे ने कहा, जी हाँ, अगर मैं नाकाम रहा तो आप शौक से मुझे कत्ल कर दें। बादशाह ने कहा, तुम बहुत कम उम्र तबीब हो, मैं मशवरा देता हूँ कि कल तक मजीद गौर कर लो। खमरुज़्ज़मा ने कहा कि ये आपकी मेहरबानी है जो मुझे नसीहत फरमाते हैं, लेकिन मैं जो फैसला कर चुका हूँ वो बदल नहीं सकता। शाह चीन ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी, आओ मेरे साथ चलो। फिर वो खमरुज़्ज़मा को लेकर इस जगह आया जहाँ शहजादी मुकीम थी और एक कमरे में बिठाकर बादशाह बदरुल बदर की हालत देखने अंदर गया। इस वक्त शहजादी बहुत सख्त दौरे में थी। जो करीब जाता इसे मारने को दौड़ती थी। बाप को देखकर भी कोई परवाह ना की, बल्कि नाराज होकर कहने लगी कि आप इस बूढ़े को यहाँ से निकाल दो। बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से कहा, बेटी, तेरे इलाज के लिए एक नौजवान तबीब आया है। बदरुल बदर सख्त जोश में उठ खड़ी हुई कि वो कौन है और क्यों मेरा इलाज करना चाहता है, मैं इसको भी कत्ल कर दूंगी। फिर कुछ देर खामोश रहकर बोली कि अच्छा, बुलाओ और इससे मेरा इलाज करे। बादशाह ने बाहर आकर शहजादे से कहा, चलो और मरीजा को देखो। इसने कहा कि देखने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये लफाफा देता हूँ, आप शहजादी को देकर थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दीजिए। इसमें एक अमल नायाब है और मुझे यकीन है कि अभी शहजादी तंदुरुस्त हो जाएंगी। बादशाह इस तबीब का अज़म यकीन देखकर बहुत मुताज्जुब हुआ और सोचने लगा कि मुमकिन है ये कोई बड़ा आमिल हो, इसलिए इसको अपने ऊपर इतना एतमाद है। इस अरसे में बदरुल बदर ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो शहजादे को पहचान लिया कि ये वही नौजवान है जो चंद लम्हे मेरे पास रहा था, लेकिन वो दिल में इतना नक्श छोड़ गया। बड़ी मुश्किल से इसने जब्त कायम रखा। इतने में बादशाह वो लिफाफा लेकर अंदर आया और शहजादी के हाथ में देकर कहा कि हम सब बाहर जाते हैं, तुम इसको खोल कर देखो। कुछ माखसूम के बाहर चला आया। शहजादी ने बड़े शौक से लिफाफा खोला। खमरुज़्ज़मा तबीब के लिबास में, इसमें वो अंगूठी थी जो शब मुलाकात में बदरुल बदर ने पहन रखी थी और एक खत था जिसमें इश्तियाक मुलाकात के बाद लिखा था कि तुम्हें किसी तरह अपने तंदुरुस्त होने का सबूत देना चाहिए। खत पढ़कर शहजादी ने चाक कर दिया और खुद पूरे सुकून के साथ बाप की आमद के इंतजार में बैठ गई। खमरुज़्ज़मा ने ये अंदाजा करके कि शहजादी ने खत पढ़ लिया होगा और अपना सुकून भी बहाल कर चुकी होगी, बादशाह से कहा कि आप अंदर जाइए और मुझे शहजादी की हालत बताइए। शाह चीन ने बेउम्मीदी की हालत में कमरे के अंदर कदम रखा। बदरुल बदर फौरन खड़ी हो गई, अदब से झुककर सलाम किया और हाथ बांधकर बाप से पूछा कि किस जुर्म में आपने मेरे बेड़ियां डाल दी। शाह ने बढ़कर बेटी को गले से लगा लिया और देर तक बाप से लिपटकर रोती रही और माफी मांगती रही और खुशी से शाह चीन भी ज़ारो ख़तर रो रहा था। इसी वक्त मलिका भी आ गई और अपनी बेटी को तंदुरुस्त पाकर बेहद खुश हुई। देर तक बेटी की पेशानी चूमती रही। बादशाह बाहर आया और खमरुज़्ज़मा को छाती से लगाकर मुबारकबाद दी। बेशक तुम्हारी तदबीर से शहजादी तंदुरुस्त हो गई और मैं हस्बे वादा इसकी शादी तुमसे करूंगा और अपनी सल्तनत का वारिस तुमको ही बना दूंगा। सारे शहर में इस वाक़ये की शोहरत हो गई। हजारों आदमी खमरुज़्ज़मा को देखने के लिए आ गए। 3 दिन तक जश्न मुसर्रत मनाया गया। एक रोज बादशाह ने खमरुज़्ज़मा से इसका हस्ब व नस्ब दरियाफ्त किया। इसने बताया कि मैं चंदन जजीरे के बादशाह का बेटा हूँ और घूमता फिरता इधर आ निकला हूँ। बादशाह को ये मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि मेरा होने वाला दामाद एक शहजादा ही है और हर तरह से
میرا جانشین بننے کا اہل ہے۔ ایک روز نیک ساعت میں قمر الزماں کی شادی بدر الورا سے ہو گئی اور برسوں جانشین بننے کا اہل ہے۔ ایک روز نیک ساعت میں قمر الزماں کی شادی بدر سے ہو گئی اور برسوں سے بچھڑے ہوئے دو دل ایک جگہ ہوئے۔ دفتر حکایت و شکایت کھل گئے۔ قمر الزماں بار بار شہزادی کو سینے سے لگاتا مگر طبیعت سیر نہ ہوتی۔ پھر دونوں نے آرام کیا۔ اسی طرح رہتے سہتے ایک سال گزر گیا۔ ایک شب قمر الزماں نے ایک خواب دیکھا اور شاہ چین سے اجازت لے کر ماں بدر الورا کے چندن کی طرف روانہ ہوا۔ شاہ چین نے چلتے چلتے تقاضا کر دیا کہ 1 سال سے زیادہ نہ ٹھہرنا، میرا وقت اخیر ہے اور چاہتا ہوں کہ اپنے سامنے ہی تمہارے سر پر تاج رکھ دوں۔ قمر الزماں اپنے سفر سے رخصت ہو کر منزل بمنزل بڑے تذک و احتشام سے روانہ ہوا۔ 1 ماہ تک دونوں بغیر کسی خاص واقعے کے سفر کرتے رہے۔ اتفاقاً اس دوران بدر الورا کی طبیعت خراب ہو گئی اور کچھ روز مجبوراً قیام کرنا پڑا۔ بدر کی صحت بہتر ہوئی اور امید تھی کہ 2-4 روز بعد سفر شروع ہو جائے گا۔ ایک روز شہزادی پلنگ پر لیٹی تھی اور قمر الزماں پاس بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا تو شہزادی کی آنکھ لگ گئی اور قمر الزماں بھی اس کے برابر سونے کے لیے لیٹا اور اس کی نظر بدر کے کمر بند پر پڑی۔ اس میں ایک زربفت کا بٹوا تھا جو اس نے پہلے کبھی اس نے نہیں دیکھا تھا۔ آہستگی سے بٹوا کھولا تو اس میں ایک تختی نکلی جس پر کچھ لکھا تھا۔ کچھ عجیب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ یہ کوئی طلسم تختی ہے۔ وہ اس کو واپس رکھنا ہی چاہتا تھا کہ ایک جانور نے جھپٹا مار کر وہ تختی لے لی اور اڑ گیا۔ قمر الزماں تیر کمان لے کر اٹھا اور پرندہ کو تلاش کرتا ہوا دور نکل گیا۔ جانور ایک درخت سے اڑتا دوسرے درخت پر بیٹھ جاتا۔ اسی طرح شہزادہ شام تک اس کا پیچھا کرتا رہا اور شام ہو جانے پر گھبرایا کہ معلوم نہیں میں کہاں نکل آیا ہوں۔ مجبوراً اندازے سے ایک سمت چلا، لیکن رات کا بڑا حصہ سفر میں گزرنے کے بعد باقی رات ایک درخت پر گزری اور صبح کو اٹھ کر پھر آگے چل دیا۔ 7 دن تک سفر کے بعد ایک شہر نظر آیا، چنانچہ ادھر روانہ ہوا، لیکن راہ میں پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر ایک باغ میں آیا تاکہ پانی پیے۔ وہاں مالی کو دیکھ کر قریب آیا۔ مالی نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ قمر الزماں نے اپنا حال بیان کیا۔ مالی کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ تم شہر میں نہیں گئے ورنہ زندہ نہ آتے۔ یہاں کے رہنے والے شیطان پرست ہیں، اگر تمہیں دیکھ کر مسلمان سمجھ لیتے تو اسی وقت قتل کر دیتے۔ اب تم باغ سے باہر نہ نکلنا، میں تمہارے آگے جانے کا کوئی انتظام سوچوں گا۔ یہاں جزیرہ آبونی سے جہاز آتے ہیں، ان میں تم آبونی چلے جانا، وہاں سے آگے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ شہزادہ مالی کے پاس رہنے لگا اور جہازوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اوقات فروشت میں باغ کی دیکھ بھال کر لیتا اور اس طرح بے چین دل کو بہلاتا۔ ادھر بدر جو سو کر اٹھی تو دیکھا کہ شہزادہ نہیں۔ اول تو وہ خیال کرتی رہی کہ کہیں قریب ہی شکار وغیرہ کو گئے ہوں گے، لیکن رات تک جب واپس نہ آیا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن پڑھی لکھی اور بہت سمجھدار عورت تھی۔ ہمراہی ملازمین تک کو یہ معلوم نہ ہونے دیا کہ شہزادہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ دورازدار کنیزوں کی معرفت ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی تو خود قمر الزماں کا لباس پہن کر ایک کنیز کو اپنی جگہ شہزادی بنا کر آگے روانہ ہوئی اور کافی سفر کر کے جزیرہ آبونی میں آ پہنچی۔ شاہ آبونی کو جب بدر کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ خود استقبال کو گیا۔
بڑی خاطر و مدارت سے لا کر اپنی خسر میں بٹھایا۔ بدر البدر نے وہاں رہ کر بھی پوشیدہ طور پر قمر الزماں کو تلاش کرایا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر اس نے جزیرہ چندان کا ارادہ کیا اور شاہ آبونی سے مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اجازت چاہی۔ بوڑھا بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، عزیز من، میرے اور تمہارے والد کے بہت پرانے مراسم ہیں اور میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔ میری لڑکی کے یہاں اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کر دوں اور جزیرہ آبونی کی حکومت بھی تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ بدر البدر یہ تجویز سن کر بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ آخر ایک روز کی مہلت لی۔ شب کو رازدار کنیزوں سے مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ عقد کر لینا چاہیے، آگے جو خدا کو منظور ہوگا پیش آئے گا۔ اگلے روز اس نے شاہ آبونی سے کہا، مجھے تعمیل ارشاد میں کوئی عذر نہیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور ایک روز اس کا عقد اپنی لڑکی سے کر دیا اور اسی وقت بدر البدر کو اپنا ولی عہد بنانے کا بھی ارادہ کر لیا۔ تمام امراء راز سے حلف وفاداری لیا اور کاروبار اور سلطنت کا زیادہ تر انتظام بدر البدر کے سپرد کر کے اپنا وقت عبادت الہی میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ شب عروسی میں بدر البدر جب شاہ آبونی کی لڑکی حیات النفس کے پاس پہنچی تو دل ہی دل میں خدا سے دعا کرتی رہی کہ تو ہی آبرو رکھنے والا ہے۔ تنہائی ہو جانے پر اس نے نماز کی نیت باندھ لی اور برابر نماز پڑھتی رہی۔ حیات النفس بیچاری تنگ آ کر سو گئی۔ جب اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو گئی تو بدر البدر بھی اس کے پاس ایک طرف لیٹ کر سو گئی۔ صبح اٹھ کر غسل کیا اور باہر چلی گئی۔ جب حیات النفس کی ہم جلسیوں سے گفتگو ہوئی تو اس نے کل واقعہ بتا دیا۔ وہ سب متاثر ہوئے۔ بات رفتہ رفتہ شہزادی کے والدہ تک پہنچی۔ اس نے کہا، آج اور دیکھو کہ وہ پھر بے عنائی کرتا ہے یا اتفاقاً کل کوئی بات چیت نہیں کی۔ دوسری رات بدر البدر نے پھر نماز کی نیت باندھ لی اور اس وقت تک نماز پڑھتی رہی جب تک حیات النفس سو نہ گئی ہو اور پھر خود بھی سو گئی۔ پھر صبح غسل کیا اور سو گئی۔ صبح کو جب ماں نے دریافت کرایا تو معلوم ہوا کہ قمر الزماں نے آج بھی گفتگو نہیں کی بلکہ وہ جب تک جاگتی رہی آپ نماز پڑھتا رہا اور جب وہ سو گئی تو خود بھی سو گیا۔ حیات النفس کی والدہ کو سخت ناگوار گزرا کہ میرا داماد میری لڑکی سے گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی پہلی بیوی شہزادی چین نے منع کر دیا ہوگا اور شہزادہ اسی کو زیادہ چاہتا ہوگا۔ چنانچہ اس نے حیات النفس سے کہہ دیا، اگر تمہارا شوہر آج بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں شاہ آبونی کو اطلاع کر دوں گا۔ تمہیں توہین کی سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گی۔ اگر اس کو اپنی پہلی بیوی کی ایسی خاطرداری منظور تھی تو نکاح ہی کیوں کیا؟ مردانہ وار جواب ضرور دینا۔ رات کو بدر البدر جب قمر الزماں بنی ہوئی حجلِ عروسی میں آئی تو روز کی طرح نماز کی نیت باندھ لی۔ حیات النفس دیر تک انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر کہا، پہلے آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیجئے۔ بدر البدر سمجھ گئی کہ آج راز فاش ہو کر رہے گا، چنانچہ متوجہ ہو کر بولی کہ کہو۔ حیات النفس نے دیکھا تو وہ ایک حسین و جمیل شہزادی تھی۔ بدر البدر نے اس کو متحریر ہو کر اپنا سارا واقعہ سنایا اور کہا، جب شہزادہ مل گیا میں بخوشی اس کے ساتھ تمہاری شادی کر دوں گی۔ آج سے تم میری بہن ہو۔ حیات النفس نے اٹھ کر چھاتی سے لگایا، پھر کہنے لگی کہ بہن، اگر تم پہلی شب مجھے بتا دیتی تو معاملہ اتنا کیوں بگڑتا؟ خیر تم اطمینان رکھو، تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اس کے بعد دونوں ایک ہی پلنگ پر لیٹ کر سو گئی۔ بدر البدر حسب معمول مردانہ لباس پہن کر باہر چلی گئی اور حیات النفس نے ماں کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ وہ دراصل آج کل کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں،
اس لیے گفتگو اور توجہ نہیں کر سکے اور مجھے ان کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ادھر قمرالزماں بوڑھے مالی کے پاس باغ میں تھا۔ ایک دن مالی کہنے لگا کہ جزیرہ آبونی سے جہاز آیا ہے، میں دیکھتا ہوں اگر ممکن ہوا تو تمہارے جانے کا انتظام کر دوں گا۔ بوڑھا مالی ادھر گیا یہاں قمرالزماں اداس بیٹھا تھا۔ سامنے کے درخت پر ایک جانور بیٹھا تھا۔ ابھی وہ دم بھی نہ لینے پایا تھا کہ ایک دوسرے شکاری جانور نے اس کو دبوچ لیا اور پنجے مار کر اس کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ جب شکار جانور نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں ایک چیز نیچے گری۔ شہزادے نے اٹھ کر دیکھا تو وہی طلسمی تختی تھی جس کے لیے شہزادہ اپنی شہزادی سے الگ ہوا تھا۔ اس نے فوراً اٹھا لیا اور دھو کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ فعل نیک ہے۔ تختی مجھے مل گئی ہے تو انشاءاللہ بدر البدر بھی مل جائے گی، کیونکہ جب یہ تختی میں ہمارے پاس تھی تو ہم بھی ایک جگہ تھے، اور جب سے اس کو جانور لے گیا ہم بھی جدا ہو گئے۔ قمرالزماں انہی خیالات میں بیٹھا تھا کہ بوڑھا مالی واپس آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر دیا ہے، پرسوں جہاز روانہ ہوگا، تم بھی سوار ہو کر چلے جانا۔ شہزادے نے خدا کا شکر ادا کیا اور دعا کی، رب العالمین ہمیں جلد ملا دے۔ اگلے روز اٹھ کر دونوں حسب معمول اپنے کام میں لگ گئے۔ قمرالزماں ایک سوکھے ہوئے درخت کو کاٹ کر گرا رہا تھا۔ جس وقت درخت گرا اور جڑ کی مٹی ادھر ادھر ہٹی تو وہاں ایک دروازہ نظر آیا۔ شہزادے نے تھوڑی سی مٹی اور صاف کی تو ایک تہخانہ کا دروازہ نکل آیا۔ کوڑ کھول کر اندر گئے تو اشرفیوں سے بھری ہوئی 50 دیگیں دکھائی دی۔ مالی نے کہا، بیٹا یہ تمہاری قسمت کا مال ہے، اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں 50-60 سال سے اس باغ میں کام کر رہا ہوں، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ شہزادے نے اصرار کیا کہ میں اکیلا ان کو ہرگز نہیں لوں گا۔ بہرحال نصف فیصلہ ہو گیا۔ قمرالزماں نے آدھے دیگوں کو اشرفیوں سے بھرا اور اوپر سے روغن زیتون ڈال دیا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ آخری دیگ میں وہ طلسمی تختی بھی کسی خیال سے رکھ کر سب دیگوں کا منہ بند کر دیا اور جہاز پر لدا دیا۔ اتفاقاً شام کو مالی بیمار ہو گیا۔ قمرالزماں شب بھر اسی کی تیمہ داری کرتا رہا۔ صبح کو بھی دیکھ بھال میں دیر ہو گئی اور جب ساحل پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جہاز انتظار کر کے روانہ ہو گیا۔ یہ بیچارہ روتا پٹتا واپس آ گیا۔ یہاں آیا تو مالی کی حالت برابر خراب ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس تیسرے چوتھے روز اس کا انتقال ہو گیا اور قمرالزماں بالکل تنہا رہ گیا۔ روپے پیسے کی بالکل کمی نہ رہی۔ باغ کے مالک سے 1 سال کے لیے باغ اور ٹھیکے پر لے لیا اور وہیں رہنے لگا کہ جب کوئی دوسرا جہاز آئے گا تو یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جہاز شہزادے کو چھوڑ کر آبونی روانہ ہو گیا۔ بدر البدر کا معمول تھا کہ جب کوئی جہاز آبونی آتا تو ساحل سمندر پر آ کر کسی نہ کسی بہانے قمرالزماں کو تلاش کرتی، کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ چندان کا ایک راستے اسی طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ قمرالزماں کا مال لے کر جہاز آبونی پہنچا تو بدر البدر ساحل پر موجود تھی۔ اس نے مختلف مال خریدا اور اس میں روغن کی دیگیں بھی تھی۔ کپتان نے کہا، یہ ایک شخص کا مال ہے جو جہاز پر سوار نہ ہو سکا۔ جب ہم اس جزیرے میں جائیں گے تو اس کا پیسہ روپیہ ادا کر دیں گے۔ دیگیں اور سامان اٹھوا کر شہزادی مایوس لوٹ آئی۔ خیام گاہ پر پہنچ کر جب یہ دیگیں کھلوائیں تو ان میں اشرفیاں بھری ہوئی پائی۔ بدر البدر نے متعجب ہو کر کل دیگیں خالی کرائی تو ان میں سے وہ تختی نکلی جو قمرالزماں کے ساتھ کھو گئی تھی۔ تختی کو دیکھتے ہی قریب تھا کہ شہزادی فرط مسرت سے بے ہوش ہو جائے۔ بمشکل ضبط کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ کپتان جہاز کو یہاں لا کر حاضر کرو۔ فوراً کپتان کو لایا گیا۔ بدر البدر نے کہا کہ جس شخص کا روغن زیتون لائے ہو اس پر ہمارا بہت بھاری قرضہ ہے، تم اس وقت اس جزیرے میں واپس جاؤ اور اس شخص کو جس نے یہ تیل دلوایا ہے ساتھ لے آؤ۔
اور جب تک تم واپس نہ آؤگے تمہارا جہاز بطور ضمانت ہمارے پاس رہے گا۔ کپتان جہاز ایک بہت بڑی کشتی لے کر ادھر روانہ ہو گیا۔ بدر نے تنہائی میں حالات النفس کو کل واقعہ بتا دیا اور کہا کہ انشاءاللہ اب آپ کا اور میرا عزیز شوہر اور اصلی خمرالزماں آنے والا ہے۔ کپتان کشتی لے کر جہاز میں واپس آیا اور باغ میں پہنچ کر خمرالزماں سے ملا اور کہنے لگا کہ چلیے آپ کے مال کی اچھی قیمت رہی ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ خمرالزماں بہت خوش ہوا اور باقی خزانہ بھی لے کر کشتی میں سوار ہو گیا۔ جب کشتی اس جزیرے کی حدود سے نکل گئی تو کپتان نے اصل قصہ بتایا کہ شاہبونی نے تم کو گرفتار کر کے بلایا ہے، تم پر اس کا کوئی قرضہ ہے۔ شہزادے نے کہا میں نے آج تک شاہبونی کی صورت نہیں دیکھی، قرض کیسا؟ کپتان نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، تمہیں وہیں چل کر سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ اسی پریشانی میں یہ لوگ آبونی پہنچے۔ کپتان نے خمرالزماں کو لا کر پیش کیا۔ شہزادی نے اس کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا اور خواجہ سرا کو بلا کر حکم دیا کہ اس شخص کو غسل کرا کر کپڑے پہناؤ اور فلاں کمرے میں بٹھاؤ۔ خواجہ سرا خمرالزماں کو حمام میں لے گیا اور وہاں نہلا دھو کر شہزادے نے لباس تبدیل کیا اور حسب حکم ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ سخت حیران تھا کہ میں آخر کیوں بلایا گیا اور اب یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں بدر لباس تبدیل کر کے آئی اور وہیں طلسمی تختی دکھا کر کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، اس کا فصل حال بیان کرو۔ خمرالزماں نے تختی کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کو کیوں کر ملی؟ بدر نے کہا پہلے تم اس کی کیفیت بیان کرو، یہاں جواب دینے کے لیے بلائے گئے ہو، سوال کرنے کے لیے نہیں۔ خمرالزماں نے آہ سر بھر کر کل واقعات بیان کیا اور کہنے لگا کہ جس روز سے میں نے اس تماشے کو دیکھا ہے اپنی جان سے پیاری بیگم کو دیکھ نہیں سکا۔ بدر نے پوچھا کہ اتنی مدت گزر جانے پر بھی تم اپنی بیوی کو نہیں بھولے، کیا وہ خوبصورت ہے؟ خمرالزماں نے کہا حضور وہ میری زندگی ہے، پہلے وہ ہر وقت میرے پاس رہتی تھی، اب اس کی یاد رہتی ہے، جب اس سے الگ ہوئی میں اپنا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بدر کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ اب بھی اس کو اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ پہلے کرتا تھا۔ شہزادی نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور خمرالزماں کے سینے سے لپٹ کر دیر تک روتی رہی۔ پھر دونوں نے بیٹھ کر اپنی اپنی سرگشت سنائی اور تمام رات راز و نیاز میں گزر گئی۔ صبح کو شاہ آبونی آیا اور دیکھا کہ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہیں تو تعجب سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ خمرالزماں کہاں گئے۔ بدر کھڑی ہوئی اور تمام واقعات شروع سے آخر تک بیان کر کے شاہ آبونی سے کہا کہ یہ میرے شوہر نامدار شاہ خمرالزماں ہیں، اب آپ دوبارہ میری پیاری بہن حیات النفس کی شادی ان سے کر دیں۔ اور سب ہنسی خوشی وہیں رہنے لگے۔ شاہ آبونی نے تاج و تخت خمرالزماں کے حوالے کر دیا اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ 1 سال بعد دونوں شہزادیوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام امجد اور دوسرے کا نام اسد رکھا۔ بچوں نے جب ہوش سنبھالا تو تعلیم کے لیے بہترین استاد مقرر کر دیے گئے۔ اس طرح عیش و عشرت میں 20 سال کی طویل مدت گزر گئی۔ امجد اور اسد تعلیم تربیت حاصل کر کے نہایت قابل شہزادے بنے۔ دونوں بھائیوں میں اس درجے محبت تھی کہ دونوں نے قسم کھائی تھی کہ آپس میں کبھی کوئی راز نہیں رکھیں گے، چنانچہ آج تک اسی پر عمل تھا۔ حیات النفس اور بدر میں بھی بہنوں کی سی محبت تھی اور ایک دوسرے کی اولاد پر اپنا خون چھڑکتی تھیں۔ غرض یہ کہ ایسے راحت و آرام سے گزرا کہ زندگی میں کسی وقت بھی پریشانی نہیں آئی، مگر زندگی کی دھار ہمیشہ سیدھی نہیں رہتی، اس میں بیچ و زخم ضرور آتے ہیں۔ اتنی مدت گزر جانے کے بعد دونوں شہزادیوں کے دل میں فرق آ گیا اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ میرا بیٹا ولی عہد بنے۔ دونوں نے اپنے لڑکوں کو سوتیلی ماں
کی طرف سے بدظن کرنے کی کوشش کی، لیکن امجد و اسد نے عہد کر رکھا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے راز نہیں چھپائیں گے، چنانچہ وہ آپس میں تبادلہ خیال کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل آپس میں صاف تھے اور دونوں شہزادیاں جو کچھ کہتی بیکار تھا۔ بڑھتے بڑھتے دونوں ماؤں کا حسد اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہر ایک دوسرے کے لڑکے کو ختم کرانے کے درپے ہو گئی۔ قمر الزماں باہر گیا ہوا تھا۔ امجد و اسد کاروبار حکومت دیکھتے اور شام کو مل کر تمام دن کی مصروفیات پر تنقید و تبصرہ کر لیتے۔ ایک روز امجد محل میں آیا تو ایک کنیز نے حیات النفس کا خط لا کر دیا۔ امجد نے پڑھ کر غصے میں آ کر کنیز کو قتل کر دیا۔ دوسرے دن یہی واقعہ اسد کے ساتھ پیش آیا۔ اس کو بدر البدر کا خط ملا۔ اس نے بھی خط لانے والی کنیز کو قتل کر دیا۔ شام کو دونوں نے اپنے اپنے خطوط ایک دوسرے کو دکھائے اور اپنی ماؤں کی ناقص الخلی پر بہت کڑھے۔ رات کو دونوں نے اپنی اپنی والدہ کو تنبیہ کی اور بتا دیا کہ اگر آپ دونوں حسد و کینے کی کیفیت نہ چھوڑیں گی تو ہم والد سے ساری صورتحال عرض کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی دوران قمر الزماں واپس آ گیا۔ حیات النفس اور بدر البدر کی عقلوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ دونوں نے الگ الگ امجد و اسد پر یہ الزام لگایا کہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ قمر الزماں یہ سن کر غصے میں لال ہو گیا اور اس سے پیشتر کے تحقیق حال کرتا دونوں شہزادوں کو قتل کا حکم دے دیا گیا اور ایک افسر کو مقرر کر دیا کہ دونوں کو شہر سے باہر لے جا کر قتل کر دیں۔ دونوں بھائی گرفتار کر لیے گئے اور متعلقہ افسران دونوں کو بیرون شہر لایا اور وہ ان کو بٹھا کر قتل کرنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بدک کر بھاگا۔ وہ انہیں چھوڑ کر گھوڑے پکڑنے کے لیے بڑھا، وہیں کہیں شیر سو رہا تھا۔ وہ اٹھ گیا اور افسر پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ امجد نے جو یہ حال دیکھا تو تلوار کھینچ کر شیر کے مقابلے میں آ گیا۔ تو یہ کہانی بہت بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگلی کہانی جو ہے شیر سے شہزادہ امجد کا مقابلہ نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔